بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین یہ ایک خاکہ ہے، اس کے لکھنے والے ہیں احمد جمال پاشا۔ تو یہ سبق جو ہے یہاں تک ہو گیا ہے، آج یہاں سے پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، کلیم صاحب تنہائی میں خوب بات کرتے ہیں۔ کلیم صاحب تنہائی میں خوب بات کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں جنسی موضوعات اور اسکینڈلز میں بڑی دلچسپی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں جنسی موضوعات یعنی سیکسول ٹاپکس، یعنی سیکس کے بارے میں، اور اسکینڈلز کہتے ہیں یعنی رسوائی اور رسوائی اور ذلت کی بات کو کہتے ہیں، جو کسی معاشرے کے اصول کو توڑنے کی وجہ سے یا اخلاقی اصولوں کے خلاف کوئی کام ہونے کی وجہ سے جو عوام میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسی عار کی بات، شرم بے حیائی کی بات کو اسکینڈلز کہتے ہیں۔ اور اسکینڈلز میں بڑی دلچسپی تھی۔ جنسی موضوعات اور اسکینڈلز یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے واقعات جو لوگوں میں جس کی بہت بے عزتی ہوئی ہو، اور لوگ اس پر کسی غلط کام کرنے کی وجہ سے لوگوں میں وہ بے عزت ہو گیا ہو، اور لوگ اس کی وجہ سے بہت غصے ہو، عوام ان پر ٹوٹ پڑے، تو ایسے لوگوں کے واقعات کو اسکینڈلز کہتے ہیں۔ کہہ رہے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں جنسی موضوعات اور اسکینڈلز میں بڑی دلچسپی تھی۔ وہ بہت کم کھلتے، لیکن جب بے تکلف ہو جاتے تو خوب ہنستے بولتے۔ وہ بہت کم کھلتے یعنی زیادہ نہیں بولتے تھے، لیکن جب بے تکلف ہو جاتے یعنی بالکل اپنے تکلف کو ختم کر دیتے۔ جب بے تکلف ہو جاتے یعنی بالکل فری مائنڈ ہو جاتے، جب بے تکلف ہو جاتے یعنی پورے طور پر جب کھل جاتے تو خوب ہنستے بولتے۔ ساتھ میں اگر کوئی اجنبی ہو یا کسی نے ان کی عظمت کا قصیدہ پڑھ دیا تو وہ شرما کر بالکل خاموش ہو جاتے۔ ساتھ میں اگر کوئی اجنبی ہو یا کسی نے ان کی عظمت کا قصیدہ پڑھ دیا ہو، ان کی عظمت یعنی ان کی عظمت اور ان کی عزت پر کوئی شعر کہہ دیا ہو، اسی کو قصیدہ کہہ رہے، کوئی شعر کہہ دیا ہو تو وہ شرما کر بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ کلیم صاحب کے مزاج میں مروت اور دریا دلی بہت تھی۔ کلیم صاحب کے مزاج میں مروت یعنی جواں مردی، اور دریا دلی یعنی سخاوت، بہت زیادہ خرچ کرنے والے، دریا دلی بہت تھی۔ تنقید کے مزاج میں وہ جتنے گرم تھے، تنقید کے مزاج میں یعنی تنقید، کسی کی پکڑ دھکڑ کرنا، ان کے اندر خامیاں کمیاں نکالنا، تنقید کے مزاج میں وہ جتنے گرم تھے، روزمرہ کی زندگی میں اتنے ہی نرم، ہمیشہ سلوک کرنے کے لیے تیار رہتے، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ پیش آنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے، ہمیشہ سلوک کرنے کے لیے تیار رہتے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دو ایک سفارشیں ان سے کی تھیں۔ سفارشیں یعنی کسی سے میری سفارش کرنا، میرے بارے میں، یعنی ان سے کام کروا دینا، اس کو سفارش کہتے ہیں۔ تو سفارشیں ان سے کی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے وہ کام بڑی خوش اسلوبی سے
نہ صرف کر دیا، مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے وہ کام بڑی خوش اسلوبی سے نہ صرف کر دیا بلکہ مجھے خط لکھ کر اس کی اطلاع بھی دے دی یوں تو کلیم صاحب خوب باتیں کرتے بلکہ آخری زمانے میں صرف وہی بولتے تھے کلیم صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے ان کے طریقۂ تنقید، خاص طور پر اقبال کے سلسلے میں قطعی اختلاف ہے کہ مجھے ان کے طریقۂ تنقید یعنی تنقید کرنے کا جو طریقہ ہے، اور خاص طور پر علامہ اقبال کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں، اس سلسلے میں قطعی اختلاف ہے، یعنی بہت زیادہ اختلاف ہے، قطعی اختلاف ہے، مگر اس کے باوجود اس کا تعلق پر کبھی کوئی اثر نہ پڑا، مگر اس کے باوجود اس کا تعلقات پر کبھی کوئی اثر نہ پڑا۔ ان میں اور قاضی عبدالودود میں کبھی نہ پٹی۔ بیشتر میں قاضی صاحب کے یہاں سے ان کو فون کرتا، زیادہ تر میں قاضی صاحب کے یہاں سے ان کو فون کرتا، لیکن کبھی انہوں نے قاضی صاحب کے خلاف میری موجودگی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں جب بھی کلیم صاحب سے ملنے جاتا تو وہ معاصر کا نیا شمارہ دیتے۔ معاصر یہ رسالہ کا نام ہے، میگزین کا نام ہے، تو اس کا نیا شمارہ یعنی نیا جو نکلا ہوتا وہ دیتے، نیا شمارہ دیتے، یعنی نیا حصہ دیتے، نیا شمارہ دیتے۔ اس کا مجھے ممبر بنایا، اس میں لکھنے کی فرمائش کرتے۔ اگر کبھی بھی کسی کتاب یا رسالے کے بارے میں رسالے یعنی میگزین کے بارے میں دریافت کیا یعنی پوچھا، تو وہ لا کر کہتے لیجئے آپ کی نظر ہے۔ اکثر انہوں نے بڑی قیمتی کتابیں مجھے نذر کر دیں۔ ہمارے کالج کا مقدمہ ہائی کورٹ میں تھا، مقدمہ یعنی کیس ہائی کورٹ میں تھا۔ جسٹس فضل علی نے اس کی تحقیقات کلیم صاحب کے سپرد کی۔ یعنی اس کی تحقیق، جستجو، چھان بین کلیم صاحب کے سپرد کی، ان کے ذمے دی۔ مجھے اس کا علم تھا اور اس دوران برابر میں ان کے یہاں جاتا بھی تھا، مگر میں نے کبھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ جب میں چلنے لگتا تو کلیم صاحب مجھے روک کر پھر باتیں کرنے لگتے، گھما پھرا کر سیوان کا ذکر کرتے، مگر میں نے کالج کے سلسلے میں ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے یونس صاحب سے اس بات کی بڑی تعریف کی اور سیوان جا کر میرے یہاں قیام کرنے کا پروگرام بھی بنایا۔
اور سیوان جا کر میرے یہاں قیام کرنے کا پروگرام بھی بنایا، اور کہا کہ جمال صاحب سے انکوائری میں بڑی مدد ملے گی، ان کے سیوان آنے سے چند یوم قبل اچانک وہ وفات پا گئے۔ ان کے سیوان آنے سے چند یوم قبل یعنی چند دن پہلے اچانک وہ وفات پا گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ باتیں مجھے خود ان کے گھر والوں اور یونس صاحب سے معلوم ہوئیں، جب میں ان کے انتقال کی ریڈیو سے خبر سن کر تعزیت کے لیے پٹنہ گیا۔ اب بھی ان کا خیال آتا ہے اور یاد آتا ہے کہ عالمی ادب یا انگریزی ادب پر میں نے انہیں چھیڑ دیا ہے، اور وہ مسلسل بولے چلے جا رہے ہیں، اور محسوس ہوتا کہ علم و دانش کا ایک سمندر ابل رہا ہے، ان کی ہمارے لیے اس وجہ سے بھی ہمیشہ ایک اہمیت رہے گی کہ بہار کی شناخت ہمارے جن جواہر سے اردو دنیا کے خزانے میں ہوتی ہے، کہ بہار کی شناخت یعنی پہچان ہمارے جن جواہر یعنی جن جواہرات، جن معینات شخصیت، جن جواہر سے اردو دنیا کے خزانے میں ہوتی ہے، ان میں کلیم الدین احمد کی حیثیت کوہ نور کی ہے، یعنی نور کا پہاڑ کی ہے۔ کلیم صاحب اصول تنقید پر زور دیتے تھے۔ کلیم صاحب اصول تنقید کے جو اصول ہے، جو رول ہے، اس پر زور دیتے تھے۔ متن اور شخصیت کے مطالعے پر ان کا زور تھا، جس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی تنقید کا انداز کچھ ڈیمولیشن ایکسپرٹ کا تھا، جس کی ادب میں ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی۔ بت سازی سب کچھ نہیں، یعنی بت بنانا سب کچھ نہیں، بت شکنی بھی ادبی اور تاریخی سائیکل کا جزء لا ینفک ہے۔ بت شکنی یعنی بت کو توڑنا بھی، یعنی مورتی کو توڑنا بھی ادبی اور تاریخی سائیکل کا جزء لا ینفک ہے، یعنی یہ ضروری ہے۔ سائیکل کا جزء لا ینفک یعنی ایسا حصہ جو جدا نہیں ہوتا۔ احتساب اور گرفت کا فن ان پر ختم ہو گیا۔ احتساب یعنی محاسبہ، حساب لینا، اور گرفت یعنی پکڑ کا فن ان پر ختم ہو گیا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ان کے کارناموں کی ایڈیٹنگ اور تلخیص کی جائے، یعنی اس کا خلاصہ کی جائے تاکہ کام کی باتیں ہم گرہ میں باندھ سکیں اور بقیہ کی حیثیت تاریخی رہ جائے۔ کلیم صاحب کے علمی ذخیرے میں بڑی نادر و نایاب کتب ہیں۔ نادر و نایاب یعنی بہت کم ملنے والی کتابیں ہیں، کتاب کی جمع ہے، بہت ہی نادر و نایاب کتب ہیں۔ شیکسپیئر کے بیشتر پہلے ایڈیشن انہوں نے مجھے دکھائے تھے۔ شیکسپیئر جو بہت بڑا ادیب ہے کہ بیشتر یعنی زیادہ تر پہلے ایڈیشن
انہوں نے مجھے دکھائے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خزانے کو محفوظ کر دیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خزانے کو محفوظ کر دیا جائے۔ مجھے اب بھی کلیم صاحب یاد آتے ہیں، مجھے اب بھی کلیم صاحب یاد آتے ہیں، خصوصاً ان کی کوئی کتاب میرے ہاتھ میں ہو، خصوصاً یعنی خاص طور پر ان کی کوئی کتاب میرے ہاتھ میں ہو، یا پھر جب میں بہار اردو اکیڈمی جاتا ہوں، یا پھر جب میں بہار اردو اکیڈمی جاتا ہوں اور راستے میں ان کا گھر پڑ جائے، تو ایک دم مجھ پر اداسی چھا جاتی ہے، اور ان کا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، بزرگوں میں جن سے بہت کچھ حاصل کیا ان میں وہ مجھے بہت عزیز ہیں، بزرگوں میں جن سے بہت کچھ حاصل کیا ان میں وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ تو یہ سبق آج مکمل ہو گیا۔